بند ہو گیا بند ہو گیا. ہاں اسٹارٹ کریں. ہاں کرم شیئر کرو. ہاں ہاں نہیں وہ جب تھے نا آہستہ 9 تھے پھر سے جوائن کریے. بسم اللہ بند کریں. روزے میں بھول کر کھانا پینا، اگر کوئی غلطی سے یا بھول کے کھا لیا پی لیا بھی تو اس کے بارے میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے یا پی لے اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اسے کھلایا اور پلایا ہے. اگر کسی نے کھا لیا غلطی سے تو علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھاتا ہوا دیکھے بھی تو آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ اللہ اسے کھلاتا ہے، اسے کھانے دیں، اسے بتائیں نہیں. علماء کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہی اسے کھلاتے اور پلاتے ہیں اگر بھول سے کھا لے. روزہ جو ہے نا صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار یعنی اپنی کیا بولتے کیریکٹرز کو جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، بری بات کرے تو اللہ کو کیا ملنے کا ہے. اس لیے آپ کا روزہ نہ رکھیں. آپ کیا ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ روزہ نہ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ روزہ ضائع کرنے کا خطرناک انجام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت رمضان کا تقدس قائم رکھے گی، اس کی جو ہے رمضان کی برکت کو، رمضان کی جو ہے اس کا جو قائم رکھے گی وہ کبھی رسوا نہیں ہوگی. رمضان کی عزت کرے گی جو، اسے کبھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے. ایک شخص نے کیا یا رسول اللہ ماہ رمضان کا تقدس خراب کرنے میں رسوائی کیسے، اس کا عزت نہیں کرنے میں کیا رسوائی ہے؟ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں حرام کام گناہ کا ارتکاب کیا یعنی کوئی گناہ کیا، اسی طرح شراب پی یا زنا کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی اور آسمان والے فرشتوں کی اگلے سال تک لعنت برستی رہے گی. اگر کوئی گناہ کرا رمضان میں، جو گناہ ہے کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر اس نے وہ جاری رکھا اس میں تو اگلے سال تک یعنی نیکسٹ رمضان جب آیا جب تک اس کے فرشتے لعنت کریں گے. اگر اگلے رمضان سے پہلے یہ شخص مر جائے، اللہ اکبر، اگر اس نے اگلے رمضان سے پہلے مر جائے تو اللہ کے دربار میں اس کو کوئی نیکی سے جہنم سے نہیں بچا سکتی. اللہ ہم سب کو بچائے ایسے گناہ سے. لہٰذا رمضان کو ضائع کرنے سے بچو. نیکیوں کا اجر و ثواب اس میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں بڑھتا. اسی طرح گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھتا ہے. آپ کو پتا ہے نیکی جو ہے ایک کریں گے تو آپ کو اس کے ملٹیپل ہوتے رمضان میں. اسی طریقے سے گناہ بھی ہے. جیسے حرم میں بھی آپ جائیں تو ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 کا 50,000 مدینہ منورہ میں، تو اسی طریقے سے گناہ بھی ایسے ہی ملٹیپلائڈ ہو جاتا ہے. اگر ہم نے کسی کی غیبت کر دیا، کسی کو دیکھ کے مذاق اڑا دیا، اس تک پہنچی نہیں جا رہی، اس نے کیا کپڑے پہنے، ارے وہ دیکھے کیسے چل رہا، ان فلاں نے کیسا بیٹھا ہے، ارے کیسے بات کر رہا، کچھ بھی آپ یہ کہہ دیں گے تو یہ 1,00,000 بار کہنے کا گناہ ملے گا. اور اسی طرح آپ نے مدینے میں کہیں گے تو 50,000 بار کہنے کا گناہ. تو جہاں جتنی برکت چیزیں ہوتی ہے اتنا ہی گناہ اور وبال ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے ہم کو رمضان میں بچنا چاہیے گناہوں سے، کیونکہ وہ اگلے رمضان تک مر جائے گا تو بھی وہ جتنے بھی اس نے نیکی کریں گے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ بہت عام ہم لوگوں میں یہ بیماری ہے کہ جو ہے غیبت کرتے ہیں روزے میں بھی. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہاں 2 عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ پیاس کی شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں. آپ نے خاموشی اختیار کیا. فرمایا اس نے دوبارہ عرض کیا، پھر دوبارہ بولے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولے کہ عورتیں جو ہے نا پیاس سے یہ ہو رہے ہیں، تو آپ خاموش رہے. تو پھر دوبارہ انہوں نے فرمایا کہ وہ عورتیں
بہت جو ہے پیاس کی وجہ سے ان کے مرنے کے قریب ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدا وہ تو مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عورتوں کو بلوایا، دونوں آ گئیں، پھر آپ نے ایک بڑا پیالہ، ایک جو ہے بول منگوایا اور ایک عورت سے فرمایا کہ اس میں قے کرے۔ اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی قے کی، جس سے آدھا پیالہ بھر گیا، یعنی ہاف جو ہے وہ جو منگائے تھے وہ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم فرمایا، اس کی قے سے بھی خون، پیپ اور گوشت نکلا، جس سے پیالہ کمپلیٹ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے روزہ رکھا تھا، یعنی حلال جو چیزیں تھی، کھانا وغیرہ کھایا تھا، وہ جو بھی کھجور تھے یا جو بھی اس وقت ان کے پاس تھا وہ حلال تھا، مگر حرام کی ہوئی چیز سے روزہ خراب کر لیا۔ کیا حرام کیا ہے اللہ نے؟ غیبت کرنے کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دوسری کے پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھانے لگے، یعنی غیبت کرنے لگے۔ غیبت کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ خراب ہو گیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قے کروائی تو ان کے اس میں سے پورا گوشت وغیرہ نکلا تھا قے میں۔ تو اسی لیے ہم کو بہت احتیاط، غیبت تو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے بولا یہ چھوٹی بات بھی ہے، وہ کیسا حسری، وہ کیسی ہے، ان فلانے ہیں، وہ کیسا فلانے ہیں، وہ کیسا چل رہا، اس نے کیسے کپڑے پہنا، اور وہ تو فلانے ہیں، یہ کوئی بات ہم اس کے پیچھے کسی کی بھی نہ کریں گے، ہمیشہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے رمضان میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی رمضان، مومن اور منافق رمضان میں تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس سے بہتر مسلمانوں پر کوئی مہینہ نہیں ہے، یہ بول رہے ہیں کہ سب اس سے بہترین مہینہ ہے۔ اور منافقین جو سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے لیکن ان کے دل میں اللہ اور اس سے نفرت رہتی، ان کا انکاری رہتے، تو ان کو کیا ہے، بدترین کوئی مہینہ نہیں ہے، بول رہے ہیں مسلمان کے لیے سب سے بہترین مہینہ ہے، اور وہی منافقین کے لیے سب سے بدترین مہینہ ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدردان کے لیے جو اس کا رسپیکٹ کرنے والے ہیں ان کو اجر اور ثواب دیتے ہیں، اور جو رسپیکٹ نہیں کرتے رمضان کی گناہ وبال دیتے ہیں، گناہ دیتے ہیں، ان کو لکھ دیتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مومن اس مہینے میں عبادت کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، جیسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا، ارے بھائی رمضان آ رہا، گھر کی صفائی کر لیں، ہم اپنے کپڑے بہتر کر لیں، کہاں تراویح پڑھنا ہے، کتنی قرآن شریف ہم کو ختم کرنا ہے، یہ پورا پلان کرتے، ہاں بھائی میں تو ایسا کروں گی، میں سحر کے بعد پڑھوں گا، میں سحر کے بعد پڑھوں گی، میں اس سے ظہر سے پہلے ایسا کروں گا، یہ سب ہم پلان کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، عبادت کے لیے پہلے سے تیاری کر لیتا ہے، یہ ہم مومن کی صفات میں سے ہے۔ جبکہ منافق اس مہینے میں مومنین کو غفلت میں ڈالنے اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پر رہتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کے دور میں جو ہے نا ایسے منافقین کی بھی بہت ساری تعداد ہے، جیسے رمضان میں اسپیشل پروگرام چلاتے ہیں ٹی وی وغیرہ میں، اسپیشل پروگرام ہوٹلوں میں چلتے ہیں افطار کے، یعنی اس میں بندے کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ رمضان کا مہینہ مومن کے لیے باعث نعمت اور سعادت ہوتا ہے، مومن کے لیے، اور گناہگار کے لیے کیا ہوتا، باعث عذاب و سزا ہوتا ہے۔ رمضان اعضاء اور جوارح کا روزہ، علماء فرماتے ہیں کہ روزہ 6 چیزوں کا ہوتا ہے۔ ایک آنکھ کا روزہ جس سے ہم بد نظری نہ کریں، کانوں کا روزہ جھوٹ، غیبت اور گانے سننے سے بچنا ہے، زبان کا روزہ جھوٹ، غیبت، یہ بھی ہم جھوٹ بولنا ہے یا جھوٹ سننا ہے، دونوں گناہ ہے، یا گالیاں دینا ہے، فضول اور بےہودہ باتیں، اننیسیسری باتیں کرنا، یہ بھی زبان کا گناہ ہے۔ اور ہاتھوں اور پیروں کا گناہ، چوری، کسی کو مارنا یا گناہ کی طرف چل کے جانا وغیرہ، یہ ہاتھ اور پیر کے گناہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ دل و دماغ کا روزہ کہ انہیں کبر، کیا بولتے ہیں آپ، ریاکاری ہو، حسد ہو، غرور رہتا نہیں کہ میں تو فلانے ایسا ہوں، یا کسی سے دل میں دشمنی ہو یا بغض ہو کسی سے، ارے بھائی ان تو ایسا ہے فلانے، بلکہ بندے کو ہوتا نا وہ تو اتنا گندا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں آپ سوچتے، یہ بھی دل و دماغ کا روزہ ہے، وہ بھی آپ کسی کی نہیں کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا، جلن نہیں کرنا کسی سے۔ معدے کا روزہ 24 گھنٹے حرام غذا سے بچانا ہے، کیا کرنا ہے، ہمارے پیٹ میں جو جاری غذا وہ بالکل حلال ہو، یہ پورے 6 اعضاء کا جو ہے نا ہمارا روزہ ایسے ہونا چاہیے، ان چیزوں سے سب میں گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور جو ہے اکثر لوگ بچوں کو روزے نہیں رکھواتے، لیکن حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ جس
کیا ہے عاشورے کا نبی بنت معوذ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے صبح کو کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزے دار کی طرح پورا کرے، اور جس نے کچھ کھا پیا نہ ہو تو وہ روزے سے رہے۔ یعنی جب پہنچے بولے کہ بھائی جو بھی کھا لیا ہے تو کھا لیا، کوئی بات نہیں، آج روزہ رکھ لو بول کے بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر بعد میں بھی ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے۔ بچوں کو ہم اون کے کھلونے، جب اس وقت تو کھلونے وغیرہ وہ ٹائپ کے بناتے نہیں تھے اور استعمال نہیں کرتے تھے، تو جو ہے اون کے جو کھلونے ہوتے کپڑے وغیرہ کے کھلونے، تو اس کے بنا کے ان کو بہلاتے تھے۔ جب وہ بچے روتے تھے کھانے کے لیے وہ کرتے تھے تو ان کو بہلاتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بچوں کو جو ہے ہم کوشش کرنا ہے کہ وہ بھی روزے رکھیں، ان کو پریکٹس ہو، تو ان کو بہلا پھسلا کے روزے رکھنا آنا چاہیے۔ سحری کھانے کی اہمیت اب سحر کے بارے میں ہے، اب تک تو ہم روزے کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہمارے اور اہل کتاب یعنی کرسچن اور جو ہے جیوس کے روزوں میں فرق کرنے کی چیز کیا ہے؟ سحری ہے۔ وہ سحری نہیں کرتے اور ہم لوگ کیا کرتے؟ سحر کرتے ہیں۔ یہ دونوں کے بیچ میں ڈفرینس ہے، یہ ان کے اور ہمارے روزوں میں سحری کرنا ہے۔ سحری کتنی بڑی نعمت ہے، سحری کا کھانا باعث برکت ہے، اس لیے سحری نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پی کر ہی سحری کرنی پڑے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ کتنا پیارا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمت بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے مقرب جو قریب رہتے اللہ کے جو اسپیشل جو فرشتے سمجھیے آپ، سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک عمل آپ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو قریب فرشتے رہتے ان کے رحمت بھیجتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کیونکہ عام معمول لوگوں کا یہ بنا ہے بعض کا کہ بھائی رات میں 11 بجے کھانا کھا لیا تو یہی سحر ہو گئی، بس سو گئے، کیونکہ اب رات میں سونا ہے، لمبا سو گئے، جب فجر کو اٹھے پڑھ لیں الحمدللہ، نہیں تو وہ فجر بھی بستر پہ ہو جاتی۔ لیکن یہ نہیں کرنا ہے ہم کو۔ اگر آپ کو کھانے کی حاجت بھی نہیں ہے، پیٹ بھی بہت بھرا ہوا ہے، لیکن ہم پھر دوبارہ اٹھیں گے سحر کے لیے، کیونکہ اتنی بڑی محرومی نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ کے جو اسپیشل فرشتے جو ان کے بالکل قریب رہنے والے ہیں وہ دعائے مغفرت اور رحمت بھیجتے ہیں، تو ہم کو بالکل اٹھنا چاہیے سحر کے قریب۔ اور جو ہے جیسے یہ حدیث میں ہے کہ کم سے کم سحری میں کھجور کھا لیں آپ، 1 2 3 کھجور یا 5 کھجور یا 3 کم سے کم کھجور کھا کے پانی پی کے پھر آپ فجر کے پڑھیں، فجر سے پہلے یہ کھا کے پڑھیں۔ لیکن کمپلیٹلی سحر کو چھوڑنا یہ ہمارے لیے جو ہے بہتر نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا وہ استغفار کرتے ہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سحری میں کیا ہے؟ متقی لوگ، قرآن کی آیت نمبر الزاریات میں 15 سے 18 کا ترجمہ یہ ہے، متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے، گارڈنز میں، اور جو اس میں جو پانی جو بہتا، چشمے کہتے ہیں اس کو، کہ ان کے پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، اور اصل یہاں پہ سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرنے والے تھے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سحر سے پہلے تھوڑا سا جاگ کے اپنا جو بھی کھجور بھی کھا لیں آپ، کھا لیں کے اذان سے پہلے آپ جو ہے کچھ اللہ سے استغفار کر لیں، دعا کریں، بالکل ایک 10-15 منٹ پہلے بھی آپ اذان سے پہلے استغفار کر لیں گے تو یہ اس میں شمار ہو جائے گا۔ یہاں بھی جو ہے نا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے، اب افطار کے بارے میں ہم یہاں سے سلائڈ شروع ہو رہے ہیں، افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے کرے۔ پہلے کیا ہے؟ بہتر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کھجور سے کر لیں، کیونکہ اس میں پوری کمپلیٹ آپ کو جو ہے نا وٹامنس ہیں آپ کے لیے، تو وہ اس کی وجہ سے کھجور کر لیں۔ ورنہ اگر کھجور باعث برکت بھی ہے اور اس میں جو ہے بہت سارے وٹامنس ہیں آپ کے لیے۔ اور اگر کوئی شخص کھجور نہ پائے، اگر اسے نہ ملے، بعض جگہ بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کھجور نہیں ملتے، تو فرما رہے ہیں کہ آپ سیکنڈ آپشن کیا ہونا آپ کا؟ پانی ہونا۔ اسٹارٹ اس سے کرنا چاہیے، آپ کھجور سے کریں یا پانی سے کریں، اس کے بعد جو چاہے کھائیں آپ، لیکن امپورٹنٹ پہلے جو ہے کھجور کے لیے کہہ رہا ہے۔ افطار کے لیے فرما رہے ہیں یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت اور راحت، یعنی اس کو خوشی پہنچتی ہے۔ کیا ہے؟ 2 اس کو جو ہے نا خوشی ملتی ہے۔ کیا ہے 2 چیزیں وہ؟ ایک، جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے جب افطار کے وقت بیٹھتے ہیں ہم، افطاری پوری گھر والے جب سجاتے ہیں بنا کے،
تو دل للچاتا رہتا ہے، خوشی ہوتی رہتی ہے، بہت سارے فروٹس رکھے ہیں، دہی بھلے ہیں، آپ کے بہت ساری چیزیں بنی ہیں، تو ان کو دیکھ کے کیا ہے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، انتظار میں ہوتا ہے کہ ارے اللہ کی جیسے ہی اذان ہوگی جو ہے نا ہم کھائیں گے، یہ خوشی ہے آپ کو۔ اور دوسری کب ہوگی؟ اصل خوشی جب ہوگی دوسری، جب وہ اپنے رب سے ملیں گے، ملے گا اپنے روزے کے بعد خوش ہوگا، جب وہ اپنے اللہ سے ملیں گے جب روزہ رہ کے، تو جو ہے کیا ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ یہ دو خوشیاں ہیں اس کے روزے دار کو افطار پہ۔ افطاری کے بعد جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں ہر افطار کے وقت لوگوں کی ایک تعداد، جب افطار ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جن کا جہنم کا فیصلہ ہو جاتا اللہ کے پاس کہ جہنم میں جانے والا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل سے جب افطار کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، افطار کرتا ہے تو اس کو بخش دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ افطار میں جو ہے نا یہاں پہ تاخیر نہ کرنا، لیٹ نہ کرنا، آپ افطار کوشش کرنا کہ جیسے اذان ہو جائے تو فوری آپ اس کا روزہ کھول لیں، یہ حدیث اس کے بارے میں ہے کہ آپ روزہ جیسے اذان ہو تو آپ اپنا روزہ کمپلیٹ کر لیں اس کو۔ افطار کے وقت جو ہے نا 3 آدمیوں کی دعائیں یعنی ریجیکٹ نہیں ہوتی، 3 کون سی ہیں دعائیں؟ ایک تو جو ہے ہم سب کے لیے ہے یہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت، افطار سے پہلے 5 منٹ بیٹھ کے جو ہے آپ اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین اپنے پیرنٹس کے لیے دعائیں کریں، اور آپ کے فیوچر کے لیے دعائیں کریں کہ آپ کو جو ہے کیا بننا ہے، آپ کا فیوچر کیسے ہونا ہے، آپ کو اسکالر بننا ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، جو بھی آپ کا دل کر رہا تو آپ اللہ سے مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ تو کتنی بڑی آسانی ہے، آپ معصوم بچوں کے لیے تو بہت آسانی ہے، پہلے تو آپ گناہوں سے پاک ہیں، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جب دعا کریں گے تو اللہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ دوسرا جو ہے کنگ، جو انصاف کرنے والا، جسٹس کرنے والا کنگ ہوگا، اس کی بھی دعا قبول ہوتی، اور مظلوم کی دعا، مظلوم مینس جیسے آپ برما کے لوگ ہیں ان پہ ظلم ہو رہا، وہ جب دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی، یا کہیں اور جگہ پہ جہاں پہ ظلم ہو رہا جیسے سیریا وغیرہ کے لوگوں پر ظلم ہو رہا، جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں گے۔ روزے میں جو ہے آپ مسواک کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا میں نہ گن سکتا تھا اور نہ شمار کر سکتا تھا۔ تو ہم کو ایٹ لیسٹ جو ہے ہر نماز سے پہلے آپ کو، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے نا، مسواک کرنا لازم ہے، 3 دفعہ جو ہے وضو کرے وقت آپ منہ صاف کرنا۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، یعنی کون سا اچھا ہے، اگر ہم صدقہ دیں، پیسے اللہ کے راستے میں دیں تو کون سا بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ جو ہے نا رمضان میں بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا بہت زیادہ اپنے تھیلی کو کھول دیتے تھے، بلکہ ایسے الفاظ ہیں یعنی کہ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات رمضان میں، بظاہر ہر ہمیشہ ہم کو صدقہ کرنا چاہیے جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے آپ پورا رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے۔ اور جو ہے قرآن کے تعلق سے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، قرآن جو ہے شفاعت کرے گا قرآن کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کون روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے، شفاعت کے اللہ سے بولیں گے کہ بھائی ان کو معاف کر دیجئے، ان کو جنت میں ڈال دیجئے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، میری ریکویسٹ قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تراویح میں نمازیں پڑھتا، قرآن پڑھتا تھا یا خالی قرآن پڑھتا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ بس اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ تو ہم کو جو ہے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن روزانہ کتنی پڑھتے ہیں ہم، اور رمضان میں ہم اس کو اور زیادہ کر دینا چاہیے۔ بعض علماء کا جو ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ درس دینا چھوڑ دیتے تھے رمضان میں، صرف جو ہے قرآن کو پڑھا کرتے تھے،
تو ہم بھی جو ہے اپنے سارے چیزوں کو معاملات کو کم کر کے قرآن کی تلاوت کو بڑھا دینا چاہیے، اور ہم کو ٹارگٹ بنانا رمضان شروع ہونے سے پہلے کہ انشاءاللہ میں 3 قرآن پڑھوں گا، 3 قرآن پڑھوں گی یا 2 پڑھوں گا، 2 پڑھوں گی، جو بھی آپ ڈیسائیڈ کرے، ٹائم اپنا فکس کر لینا کہ میں عصر کے بعد اتنے پڑھوں گا۔ اور قرآن کی بات ایسی ہے، آپ جتنا اس کو پڑھتے جائیں گے دل پڑھنا چاہے گا آپ کا، اور جیسے آپ قرآن سے دور ہوتے جائیں گے پھر دل نہیں بولے گا آپ کو پڑھنا۔ تو اس کو جو ہے نا ہم کو ٹارگٹ بنانا چاہیے، ہر رمضان میں کم سے کم 2-3 قرآن تو آسانی سے ختم کرنا چاہیے، ہم کو معمول بنانا چاہیے۔ پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ہم کو سمجھ کے پڑھنے کا ہم کو یہ کرنا ہے، عمل تو ہر ہمیشہ کرنا ہی ہے، ان چیزوں میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس سے پہلے بولا تھا، یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو روزہ نہیں رہ سکتے تو ان کو جو ہے 2 وقت تک کھانا کھلانا ہے، یہ اس کے روزہ دار کا فدیہ کہتے ہیں اس کو۔ روزے کی بہاریں جو ہے نا، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ جنت میں داخلہ ہے اور جہنم سے بچاتا ہے۔ روزے میں 3 طرح کا صبر ہے، کھانے کا صبر ہے، پینے کا صبر ہے، حلال چیزوں کا صبر ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ ہے، یہ بھی ہم پڑھے۔ روزے دار قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کرے گا، روزہ کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا، یہ بھی حدیث پڑھے ہم۔ روزہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، روزے پر اللہ کے خزانوں سے کیا ملے گا اس کا علم اللہ ہی کو ہے، یہی جو اللہ جو ہم کو اجر دینے والے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے لیے رہے تو وہ وہی جانتے ہیں کہ اجر ملے گا۔ یہ بھی جو ہے باب ریان سے داخل ہوں گے روزے دار۔ تراویح کا بھی ہم کو اہتمام کرنا ہے، پوری مہینہ پورا جو ہے آپ تراویح پڑھیں گے، پوری رکعت۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 20 رکعت میں حکمت ہے، وہ 20 رکعت جیسے مکہ حرم میں ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ ہم پورے 20 رکعت پڑھیں۔ اس میں ایک عالم صاحب نے کہا تھا کہ مولانا حمید الدین عاقل صاحب حیدرآباد کے مشہور عالم تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان سے میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو آپ کے دن کی پوری ٹوٹل نمازیں، فرض نماز پلس جو ہے آپ کی وتر کی نماز ملائیں گے تو پورے 20 رکعت ہوتے ہیں آپ کے، جیسے دو فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 4 عشاء کے، 3 مغرب کے اور 3 اس کے ملائیں گے تو پورے 20 ہوتے۔ تو بولتے اگر سے کسی کی رہ جائے نمازیں، کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا اس کی، یہ نمازیں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ نمازوں کا اجر ان کے جو چھوٹے کرے ہیں تو اس میں اس کو کمپنسیٹ کر دیں گا بول کے فرماتے تھے وہ۔ تو اس کو اسی لیے ہم کوشش کرنا، اگر باہر 8 رکعت بھی ہو رہے ہیں مسجد میں تو گھر میں آ کے آپ اپنی 12 رکعت علم ترا یاد ہے، آپ کی جتنی قرآن یاد ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ہے ہم کو رمضان میں۔ اب 8 یا 100 پڑھتے بول کے ہم بھی 8 پڑھ کے آئے کے نہیں بیٹھنا، ہم اپنے پوری 12 رکعت اور پوری کر کے 20 رکعت اس کو مکمل کرنا، کیونکہ تراویح گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب یعنی ثواب ملے گا بلکہ کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوگا تو اس کے تمام اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تراویح کا آپ کے روزوں سے گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے اور اس میں رات کے قیام کو نفلی عبادت بنا دیا ہے۔ تو یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تراویح کو پوری ادا کریں گے۔ اور اپنے جو ہے بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات کے قیام سے سوائے شب بیداری کے، یعنی اگر آپ کیا بولتے ہیں، آپ اللہ کے لیے اگر سے نہیں کرے، آپ بالکل دکھانے کے لیے جاگ رہے ہیں یا روزہ دکھانے کے لیے رہ رہے ہیں یا اس میں غلط کام، برے کام کر رہے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا کہ گالی دے رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں یا غیبت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ 1 مہینہ اگر سے آپ رہیں گے، جیسے میں نے یہ بھی بتایا کہ 1 مہینہ روزہ رہیں گے تو آپ کو سال بھر انشاءاللہ جو ہے اس کی برکات سے اللہ کے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ روزے داروں کے 3 درجے ہیں۔ امام غزالی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں دنیا میں، انہوں فرماتے ہیں کہ روزے دار کے 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلا کیٹیگری یہ ہے کہ عام روزے دار جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، کھانے پینے سے رکنا ہے، یہ تو عام روزے دار ہے۔ دوسرا روزے دار جو تو سیکنڈ کیٹیگری کا، ان کیا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور بدن کے تمام اعضاء کو گناہوں سے روکنا ہے۔ اس سے آئیز، ایئرس، ٹنگ،
اور کیا ہے آپ کے ہاتھ، ان سب کو روکنا کیا ہے سیکنڈ کیٹیگری کا ہے. تیسرا جو اصل ہے ہم کو وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. تیسرا کیا ہے دل کا روزہ، یعنی دل کا تمام اخلاق اور دنیائی خیالات، یعنی برے اخلاق اور برے خیالات سے پاک رہنا ہے، اور لوگوں سے توجہ ہٹا کر، گھر والوں سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ بہت ٹاپ کا روزہ ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا پہلی کیٹیگری سے ہم دوسری میں جائیں، دوسری سے تیسرے ہمارا ٹارگٹ ہو، تو کم سے کم دوسری کیٹیگری پہ دوسرے لیول تک پہنچ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. کون سی رات شب قدر ہے؟ شب قدر کے تعین کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں اکثر روایت میں بلا تعین رمضان کے مبارک کے اخیر اشرے کی تاخیراتیں ہیں. آخر آخرے میں جو آتی نا 21, 23, 25, 27, 29، اس میں جو ہے نا ایک ہے جو بھی ہم کو کیا ہے ان کم سے کم ان 5 پہلے تو کرنا چاہیے. پورے 10 راتوں کو جو ہے اللہ کی بات کر کے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. عشاء کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے اور فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے، اور بیچ میں جتنا ہم عمل کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. 10 راتیں ہیں، 10 نہ کر سکے تو کم سے کم یہ 5 راتوں کو تو بہت ہی اہتمام سے ہم کو کرنا ہے، تو تاکہ ہم کو شب قدر مل جائے. شب قدر میں کیا ہے، اگر جو کوئی ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ اس میں عبادت کرے گا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے، اور کیا ہے 80 سال کیا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آخر عشرے کی تمام راتوں میں بالخصوص طاق راتوں میں درجہ ذیل اعمال کریں. اگر ہم ملیں تو ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ہم کوشش کریں گے کم سے کم ان چیزوں کو کریں گے. کیا ہے عشاء کی فجر بجماعت پڑھیں گے، کیونکہ جو عشاء فجر ہم پڑھے تھے نا، یہ ساری عبادت پچھلی چیز اس میں پڑھے تھے ہم، ساری رات عبادت کرنے کا اجر ملے گا. دوسرا کیا کریں گے، یہ دعا پڑھیں گے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اور جو ہے قرآن کی تلاوت کریں گے، رو رو کے اللہ سے معافی اور مغفرت مانگیں گے، اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں گے، اور کچھ نفل نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنا. ہم یہ جو ہے نا 1000 مہینے کی جو انڈیکیشن ہے اس میں حدیث میں، تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر. اگر ایک دن ایک رات کوئی اگر سے پڑھ لے تو اس کو جو ہے 100,000 کیا ہے 1000 مہینے منتھس کا اس کو اجر ملے گا. شب قدر کے تعین اٹھا لی. اصل تو جو ہے نا یہ حدیث میں ایک 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. عبادت بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے. آپ جو ہے نا ہم کو بتانے آ رہے تھے کہ شب قدر اس دن ہے، اس رات ہے بول کے. لیکن کیا ہوا، راستے میں 2 مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا. دیکھیں کتنی بڑی برائی ہے یہ. 2 بندے جب جھگڑ رہے تھے، حالانکہ ہم کو معلوم ہو جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے لیے آئے تھے کہ اس دن اس رات شب قدر ہے، لیکن بیچ میں 2 بندے لڑنے کی وجہ سے، ان کی نحوست، ان کی برائی کی وجہ سے ساری امت کو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ چیز علم کو اٹھا لی ہے. اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا. لہٰذا اب تم اسے رمضان کی جیسے 21, 23, 25, 27, 29 کو تلاش کرو، ورنہ ہم کو معلوم ہو جاتا تھا. بہرحال اس میں اللہ کی حکمت ہے، وہ اللہ نے اسی لیے اس کو پوشیدہ کر دیا تھا، ورنہ ہم ایک ہی رات پڑھ لے کے خاموش ہو جاتے تھے. اب کم سے کم ہم 5 رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایسے تو ہم کو پورا رمضان میں بلکہ پورے سال اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن خاص طور سے آخری دہے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا. رمضان المبارک میں عمرہ کے ادائیگی کا، اگر کوئی عمرہ کرے گا تو کیا اجر ملے گا اس کو؟ حج کرنے کا اجر ملے گا. عمرہ کرا وہ، لیکن اس کو حج کرنے کا اجر ملے گا. اور ایک اس میں جو ہے اعتکاف کی ہے. اعتکاف جو ہے خواتین گھر میں کریں گے، کوئی اپنا ایک روم میں صاف ستھرا کر کے، بچیاں اور گھر میں، اور جو ہے مرد آدمی مسجد میں کریں گے. اس کی جو ہے حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے ہیں. 10 دن پورے کمپلیٹ جو ہے آپ اعتکاف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی، امہات المومنین جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ازواج مطہرات جو بیویاں ہیں وہ سب جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں وہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان میں کم سے کم کبھی نہ کبھی اعتکاف کریں، خواتین گھر میں کریں، تاکہ جو ہے ایک سوئی کے ساتھ کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں. ختم قرآن میں جو ہے نا یہ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم خاص یعنی کہ آپ کے جو سرونٹ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید ختم فرماتے تو اپنے تمام اہل و عیال سب فیملی کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے، کیونکہ جو ہے یہ دعا قبول ہونے کے وہ ہے. جب ختم قرآن جو ہوتی ہے نا 29 کے لوگ اکثر مساجد میں، تو اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال یہ میڈیکل بھی ہے، اگر ٹائم کیا ہو رہا، یہ میڈیکل کے کچھ میں تیزی سے پڑھ لیتا ہوں. روزہ معدے کو جو ہے اسٹرانگ بناتا ہے، ہضم جلدی ہوتا ہے، اچھا کر دیتا ہے روزے کی وجہ سے. روزے کی وجہ سے لیور بہتر ہو جاتا ہے، روزے کی وجہ سے جو خراب خون رہتا وہ ختم ہو جاتا ہے، خون کی جو ہے کمی جو ہوتی ہے کسی کو وہ کم ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے. روزے کے دوران خون کا پریشر کو معمولی کمی دل کے لیے فرحت کرتا ہے، دل کے لیے بہتر ہوتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. روزہ آنتوں کی کمزوری اور آنتوں میں انفیکشن ختم کرتا ہے. روزہ پھوڑے، پھنسیوں اور دیگر جلد کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور جو ہے اعصابی بیماریوں کو درست کرتا ہے. وینز کے بیماری ہیں آپ کے، یا جو ہے آپ کے ٹینشن والی جو جسم میں کوئی ٹینشن ہے ان چیزوں کو دور کرتا ہے. روزے کے ذریعے جو ہے دماغی اور ذہنی چیزوں کو ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ میڈیکل ہیں، اس کے بہت سارے اور بھی ہوں گے لیکن اب وقت بہت زیادہ ہو گیا. چاند کی رات جب اکثر ہم جو ہے نا خریدنے وغیرہ جاتے، لیکن وہ رات اصل عبادت کی رات ہے. جس شخص نے عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے زندہ رکھا یعنی عبادت میں مشغول رہا تو گناہوں سے بچتا رہے گا. تو اس کا دل قیامت کے اس وحشتناک دن نہ مرے گا جس دن لوگ کے دل وحشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے مردہ ہو جائیں گے. تو یہاں پہ چاند رات جو ہوتی عید کے رات، تو اس میں عبادت کرنے کا حکم ہے. تھوڑی دیر ہم کو اس دن بھی عبادت کرنا چاہیے. اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. صدقہ فطر جب ہم پورا روزے رکھتے ہیں اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اس کا صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ فطرہ آپ ایک سا، ہم سا پڑے تھے نا، وہ کتنے لیٹرز ہوتا ہے؟ ایک سا اناج یعنی 2.5 لیٹر ہوتا ہے، 2.5-3 لیٹر کے قریب. تو ایک سا جو بارلی یا سا کھجور یا پنیر یا ایک سا زبیب یعنی کشمش، یہ ان چیزوں کا کوئی بھی آپ کو دینا ہے. کوشش کرنا اللہ تعالیٰ جس کو پیسہ دیا ہے تو اچھے سے اچھا صدقہ فطر دینا تاکہ غریب لوگوں کی عید بہتر بن جائے. تو جو کبھی بیشی ہمارے روزے میں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں فضول باتیں، فحش کلامی وغیرہ کچھ ہوئی تو اس میں اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں وہ صدقہ فطر دینے کی وجہ سے. تو اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب پہ تھوڑا تیزی سے چلے آتے ہیں. اس کو رمضان کے روزے کیسے شروع اور ختم کریں؟ چاند دیکھ کر، جیسے ہم نے پڑھے کہ روزہ شروع کریں اور ختم کریں. چاند دیکھ کر روزہ شروع کریں اور ختم کریں. اور دوسرا جو ہے کیا ہے آپ کا، اگر بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو کیا کریں؟ 30 دن پورے کریں. اب ہم نے پڑھا ہے جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر روزہ رکھے تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جتنے اس نے گناہ کیے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس پہ ثواب سمجھ کر روزے کہاں گئے تھے بھی. جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ کرے تو کیا ہے، اس کے اگلے گناہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے مگر روزہ کس کے لیے اور اس کا بدلہ کون دے گا؟ روزہ خاص اللہ کے لیے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا.
جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا اسے کیا انعام ملے گا؟ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی دوری تک دور کر دیا جائے گا۔ رمضان میں جس نے حرام کام یعنی گناہ کیا، اسی طرح شراب پی اور زنا کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی اور آسمان والے فرشتوں کی اگلے سال تک لعنت برستی رہے گی۔ یہ بھی پڑھے ہم۔ رمضان میں جس نے حرام کام یعنی گناہ کیا، اسی طرح شراب پی اور زنا کیا اور اگلے رمضان سے پہلے مر جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے دربار میں اس کی کوئی نیکی اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی۔ اگر کوئی شخص روزے دار سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو کیا کرے؟ میں تو روزے دار ہوں، لڑائی جھگڑے سے میرے روزے کو خراب نہیں کرتا، یہ کہنا ہے۔ جس شخص نے بغیر کسی عذر اور بیماری کا رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، اس کی تلافی اس کا کمپنسیٹ نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان، ہم نے پڑھا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیا رمضان المبارک میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ ہاں۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، وہ کیا ہیں؟ افطار کے وقت خوش ہوگا اور جب اللہ سے ملے گا تو روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ رمضان میں عمرے کی ادائیگی پر کیا اجر ملے گا؟ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ سحر کھاؤ، اس میں کیا ہے؟ اس میں برکت ہے، سحری کرنے والوں پر اللہ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس محبوب ترین روزے دار کون ہے؟ افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں، یعنی فوری افطار کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے پاس محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے جبرائیل کی کس بات پر آمین کہا تھا؟ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ افطار کھجور سے وہ نہ ہو تو پانی سے کیوں کریں؟ کیونکہ کھجور میں برکت ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھائے پیے تو اسے اپنا روزہ مکمل کرنا چاہیے؟ کیوں؟ جی ہاں، مکمل کرنا چاہیے۔ شب قدر کی ایک رات کتنے مہینوں سے بہتر اور جو اس سے محروم رہا تو کیا ہوگا؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے اور ہر بھلائی سے محروم رہا اور صرف بدنصیب ہی محروم رہتے ہیں۔ شب قدر کو کن راتوں میں تلاش کریں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ شب قدر کو پانے کا علماء نے کیا نسخہ بیان کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا تھا آپ لوگوں کو، کہ عشاء کی اور فجر کی نماز پڑھیں اور اس میں جتنی کوشش ہوتی عبادت کر لیں۔ کیا رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سب کے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں؟ جی ہاں، صحیح ہے۔ کیا رمضان المبارک کی پہلی رات کو گناہ گار بندوں کو جہنم سے رہائی دی جاتی ہے؟ جی ہاں، اور یہ ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کتنے دن کا کرتے تھے؟ آخری عشرے کا 10 دن۔ جو شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے گا کیا ملے گا؟ اس کے سب کی اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، روزہ دار کی دعا، عادل یعنی کنگ کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ صحابہ کرام صدقہ فطر کتنا دیتے؟ ابھی ہم نے پڑھا 2.5 سیر گیہوں جو کھجور، پنیر یا کشمش میں دیا کرتے تھے۔ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کا دل قیامت کے ہولناک و وحشتناک دن بھی نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہوا۔ صبح تو ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔